السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر ویورز، آج ہم لیکچرر اسلامیات کی تیاری کے سلسلے میں اسلام اور جدید افکار کے 25 سوالات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم سوالات کا سلسلہ شروع کریں، اگر آپ نے ایک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ آئیے چلتے ہیں سوال نمبر 1 کی طرف۔ اولیات عمر سے کیا مراد ہے؟ ان میں سے 10 اہم بتائیں۔ وہ کام جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مجتہد، فقیہ، مجدد اور موجد کی حیثیت سے کیے، سب سے پہلے کیے۔ ایک ہے قرآن و حدیث میں شراب کی حد مقرر نہیں، لیکن حضرت عمر نے 80 کوڑے مقرر کی۔ دوسرا، قیاس کا اصول قائم کیا، مثلا سمندر کے پانی کو وضو کے لیے پاک سمجھنا اور گرمیوں میں ظہر کی جماعت دیر سے کرانا، اور مسجدوں میں روشنی کا انتظام کرنا، اور مسجد میں واعظ دینے کا طریقہ جاری کرنا، اور حجب کہنے والے کے لیے تعزیر کی سزا مقرر کرنا، اور غزل یا اشعار میں عورت کا نام لینا منع کرنا، اور درہ یعنی کوڑے مارنے کا استعمال کرنا۔ تیسرا، مال گزاری متعین کرنے کے لیے تاریخ اسلام میں سب سے پہلے حضرت عمر بن خطاب نے اپنے دور میں عراق کی زمینوں کی پیمائش ایک مار ارضیات صحابی عثمان بن حنیف سے کرائی، اور ہر مفتوح علاقہ میں صدیوں سے رائج جاگیرداری نظام کو مکمل ختم کر دیا۔ چوتھا، اپنے اسلامی ملک کو نئے مفتوح علاقے شامل کر کے تقریباً 50 صوبوں میں تقسیم کیا۔ پانچواں، سن 622 عیسوی میں ہجرت مدینہ کے سال کے 1 محرم کے دن سے سن ہجری کا آغاز کر کے اسلامی کیلنڈر قائم کیا۔ چھٹا، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیڈرل ادارہ بنایا، جہاں 8 اکابرین صحابہ کی مجلس شورا کے اجلاس بھی منعقد ہوا کرتے تھے۔ ساتواں، فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کیا۔ آٹھواں، ایران اور شام اور عراق و مصر کی مکمل تسخیر ہوتے ہی 18 ہجری میں تب تک رائج سونے اور چاندی کے رومی اور ایرانی سکوں کی جگہ مختلف وزن کے درم ڈھلوائے۔ نواں، نماز تراویح باجماعت پڑھنے کا طریقہ جاری کیا۔ 10واں، بیت المال یعنی سرکاری خزانہ کا نظام قائم کیا، جس کے لیے دفتر مال قائم کیا۔ سوال نمبر 2، اسلام اور عدل اجتماعی کے مصنف کا نام بتائیں۔ سید قطب شہید۔ سوال نمبر 3، دار ارقم کی وجہ شہرت بتائیں۔ سیدنا ارقم کا گھر خانہ کعبہ سے متصل گلی میں واقع تھا۔ یہ پہلا مقام تھا جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ سے خفیہ تبلیغ کیا کرتے تھے، اس لیے دار ارقم کی وجہ شہرت یہ ہے کہ یہ 13 سالہ مکی زندگی میں اسلام کا پہلا تبلیغی مرکز نیز عبادت گھر تھا۔ چوتھا، اشتراکیت کے 2 بانی ارکان کے نام بتائیں۔ کارل مارکس، لینن۔ پانچواں، اسلامی ریاست سے کیا مراد ہے؟ اسلامی ریاست سے مراد وہ شکل ہے جو عموماً نہ صرف جغرافیائی علاقہ، انسانی آبادی، حکومتی نظام، اقتدار اللہ کے اشتراک سے قائم ہو، بلکہ خصوصاً ان مقاصد کی حامل ہو: دین اسلام کی شریعت کا نفاذ، اسلام کا نظام شورا کا قیام، بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ، اقلیتوں کا تحفظ، سرحدوں کا تحفظ، فلاح عامہ کی فراوانی، عدل و مساوات کا قیام۔ سوال نمبر 6، ایل ایف او سے کیا مراد ہے؟ اس کی اہمیت پر روشنی ڈالیے۔ لیگل فریم ورک، آرڈر۔ اس قانونی ڈھانچے کے حکم کو فوجی صدر جنرل یحییٰ خان نے بالغ رائے دہی اور براہ راست انتخاب کی بنیاد پر پہلی منتخب آئین ساز اسمبلی کے قیام کے سلسلے میں پاکستان میں پہلے عام انتخابات کرانے کے لیے 31 مارچ 1970 عیسوی کے دن جاری کیا۔ اس ایل ایف او کی روح سے اعلان کیا گیا کہ پاکستان ایک وفاقی اسلامی جمہوریہ ہوگا۔ پاکستان کے قیام اور وجود کی بنیاد کے طور پر اسلامی نظریہ کا تحفظ لازمی ہوگا۔ مملکت کا سربراہ مسلمان ہوگا۔ قومی آئین ساز اسمبلی کے 313 ارکان بشمول 13 نشستیں برائے خواتین بالغ رائے دہی اور براہ راست انتخاب کی بنیاد پر منتخب کیے جائیں گے۔ امیدوار 25 سال سے کم کا نہ ہوگا۔ صوبائی اسمبلیوں کو قانون سازی، انتظامی اور مالیاتی امور میں زیادہ سے زیادہ اختیارات دیے جائیں گے۔ اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی دی جائے گی۔ کوئی قانون قرآن اور سنت کے خلاف نہیں بنایا جائے گا۔
اگر قومی اسمبلی 120 دن کے اندر اندر آئین کا مسودہ تیار نہ کر سکی تو اسے توڑ دیا جائے گا۔ اگر صدر اعظم مسودہ آئین جسے قومی اسمبلی منظور کرے گی کی توثیق نہ کرے گا تو قومی اسمبلی ٹوٹ جائے گی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس پارلیمنٹ کی حیثیت سے آئین کے نفاذ کے بعد ہوگا۔ اس قانونی ڈھانچے کی توسیع اور ترمیم کا اختیار صرف صدر کو حاصل ہوگا اور صدر کے فیصلے کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جائے گا۔ ایل ایف او کی بے شک اس ایل ایف او کی روح سے پاکستان میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے 7 دسمبر 1970 کے دن پہلے عام انتخابات بغیر کسی دھاندلی کے ہو گئے اور نہ صرف قومی اسمبلی بلکہ مشرقی پاکستان کی صوبائی اسمبلی میں تقریباً تمام نشستوں پر شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ کے نمائندے منتخب ہو گئے اور صرف مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی پیپل پارٹی کو دوسرے نمبر پر واضح اکثریت حاصل ہوئی۔ لیکن ایل ایف او کی روح کو عذاب دینے والی ان دونوں پارٹیوں کی رساکشی سے پاکستان کی قومی اسمبلی کا ڈھاکہ میں اجلاس ہونے کی بجائے 16 دسمبر 1971 کے دن ڈھاکہ میں پاکستانی فوج کو ہتھیار ڈالنے پڑ گئے۔ سوال نمبر 7، حدود سے کیا مراد ہے؟ حدود جمع حد کی اور کسی جرم کی وہ سزا ہے جو قرآن کے احکامات کے مطابق مطلوبہ شرائط کی تکمیل پر عائد کی جاتی ہے۔ مثلاً اگر چوری کا مال 10 درہم یعنی 4.5 گرام سونے سے کم مالیت کا نہ ہو تو اس کی حد یعنی سزا چور یا چورنی کے ہاتھ کاٹنا ہے۔ سوال نمبر 8، سیاسیات پر افلاطون اور ابن تیمیہ کی ایک کتاب کا نام بتائیں۔ ریپبلک۔ افلاطون پلاٹو متوفی 347 قبل مسیح کی سیاست پر ایک کتاب ریپبلک ہے۔ اس میں اس نے ایک منصفانہ معاشرہ کا خیالی ڈھانچہ پیش کیا جس کی آبادی 3 طبقوں میں محض تعلیمی قابلیت کی بنا پر تقسیم ہو۔ ابن تیمیہ کی سیاسیات پر ایک کتاب کا نام السیاست الشرعیہ فی اصلاح الرعی والرعایا ہے۔ اس کتاب کا موضوع سیاست ہے اور اس میں سیاسی نظریات اور حکومت کے نظم و نسق کے قواعد کا ذکر ہے۔ سوال نمبر 9، مہر معجل اور مہر معجل میں کیا فرق ہے؟ مہر معجل مہر کی وہ رقم جس کی کلی یا جزوی ادائیگی فوراً یا عند طلب لازمی ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے عورت اپنے شوہر کو جنسی مجامعت سے منع نہیں کر سکتی، جبکہ مہر معجل مہر کی وہ رقم ہوتی ہے جس کی ادائیگی فوراً لازمی نہیں ہوتی، البتہ بوقت طلاق یا وفات کل ادائیگی لازمی ہوتی ہے۔ سوال نمبر 10، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بارے میں قرآنی آیت ما ترجمہ سنائیں۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکر وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور اچھی بات کا حکم کرتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں اور نیک کاموں میں دوڑتے ہیں۔ یہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 114 اور یہ مدنی سورہ ہے۔ سوال نمبر 11، اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و مبادئ کے مصنف کا نام بتائیں۔ سید ابو العلا مودودی۔ سوال نمبر 12، ایک گرامر آف پولیٹکس کے مصنف کا نام بتائیں۔ ایچ جے لاسکی۔ سوال نمبر 13، مہر مثل سے کیا مراد ہے؟ ایسا مہر بیوی کے نسبی رشتہ دار عورتوں کے مہر کے برابر ہوتا ہے۔ دیالی خاندان کی خوبصورت، دیندار اور دولتمند اور پاک سیر اور سماجی مرتبہ والی منقوہ عورتوں یعنی بہنوں اور پھوپھیوں اور چچا زاد بہنوں کے مہر کے برابر تقریباً مقرر کیا جاتا ہے۔ دخول کے بعد وفات یا طلاق کی صورت میں مہر مثل کے واجب ہونے پر تمام فقہاء کرام کے مابین اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔ سوال نمبر 14، کن دو ہستیوں کی اطاعت بلا مشروط فرض ہے؟ قرآن سے واضح کریں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا۔ سوال نمبر 15، اخوت اسلامی کے موضوع پر ایک آیت اور ایک حدیث کا متن ترجمہ کے ساتھ سنائیں۔
इन्नमल मोमिनूना इख्वा फास्लिहू बैन अखवैकुम, तमाम अहले ईमान एक दूसरे के भाई हैं, लिहाजा अगर इन में से कोई दो लड़ पड़े तो उनमें सुलह करा दिया करो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मोमिन अखुल मोमिन, एक मुसलमान मुसलमान का भाई है। सवाल नंबर 16, औरतों के हकूक़ के मुतल्लिक़ आयत तर्जुमा सुनाएं। लिर्रिजाल नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून वलिन्निसाए नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून मिम्मा कल्ला मिन्हु औ कासुरा नसीबम मफरूज़ा। सूरह निसा की आयत नंबर 7, मर्दों के लिए वालिदैन और रिश्तेदारों के मरने पर उनके तरका में से हिस्सा है, और औरतों के लिए वालिदैन और रिश्तेदारों के मरने पर उनके तरका में से हिस्सा है, ख्वाह थोड़ा ख्वाह ज़्यादा, जैसा कि हिस्सा मुकर्रर किया गया है। सवाल नंबर 17, रियासत और हुकूमत में क्या फ़र्क है, वाज़ेह करें। रियासत 4 बुनियादी अनासर के मजमुआ का नाम है। एक जुग़राफ़ियाई इलाका, दूसरा आबादी, तीसरा हुकूमत, चौथा इक़्तिदार आला। रियासत एक कुल है, जबकि हुकूमत इस रियासत का एक जुज़्व है। सवाल नंबर 18, शाह वली अल्लाह के इमरानी नज़रियात के मुसन्नफ़ का नाम बताएं। मिराज मोहम्मद बारक। सवाल नंबर 19, मैग्ना कार्टा से क्या मुराद है। वो अजीम चार्टर जिसका मुसन्नफ़ आर्च बिशप लैंगटन था और जिसने इंग्लैंड के शहर रनीमेड में 15 जून 1215 ईस्वी के तारीख़ी दिन किंग जॉन से कुछ शाही हकूक़ उमरा और शरफा को दिलवाए, बल्कि इसकी बजट हदूद कम कर दी। सवाल नंबर 20, ख़ानदानी इंतशार के 4 बड़े असबाब लिखिए। ख़ानदानी असबाब के 7 बड़े असबाब हैं। 1, बेरोज़गारी और उजरत का सलाहियत से कम होना। दूसरा, जिस्मानी या नफसियाती बीमारी। तीसरा, सैलाब या आतिशज़दगी या तूफ़ानी बादोबारा या तूफ़ान जैसी कुदरती आफत का शिकार हो जाना। चौथा, भाईचारा का अमली मुजाहरा ना करना। पाँचवां, जिस घर में खाने वाले ज़्यादा हों और कमाने वाले कम हों वहाँ कमाने वाले का मर जाना। छठा, सियासी अदम इस्तिक़साम से रोटी कमानी मुश्किल हो जाना। सातवां, हुकूक़ व फ़राइज़ में ज़ात पात की तमीज़ से मसावात गायब हो जाना। सवाल नंबर 21, इस्लामी माशरे की 4 अहम ख़ुसूसियात बताएँ। इस्लामी माशरे की 6 अहम ख़ुसूसियात ये हैं। हुकूक़ व फ़राइज़ में ज़ात पात की किसी तमीज़ के बगैर मसावात। दूसरा, मस्जिद में रोज़ाना 5 गहना नमाज़ों में इकट्ठे होना। तीसरा, ईमान व अमल की हम आहंगी। चौथा, भाईचारा का अमली मुज़ाहरा। पाँचवां, रोज़ाना वज़ू और गुस्ल से तहारत, जिससे दुनिया का हर गैर मुस्लिम महरूम है। छठा, नस्ली खून की पाकी, जबकि दुनिया की अक्सर गैर मुस्लिम कौमों में मर्द व ज़न बगैर निकाह के इकट्ठे रहते हैं। सवाल नंबर 22, तलाक़ सुन्नत की 3 अहम शराइत बयान करें। तलाक़ सुन्नत की 3 शराइत हैं। 1, मदखुला बीवी को तलाक़ देने वाला शौहर ऐसे तहर 2 हैज़ों के दरमियान फासला में तलाक़ दे जिसके दौरान उसने उसमें दखूल नहीं किया हो, यानी वो ऐसे तहर में तलाक़ दे जिससे पहले वाले हैज़ में उसने तलाक़ ना दी हो। दूसरा, ऐसा शौहर उस इद्दत के दौरान दूसरी तलाक़ ना दे। तीसरा, और वो पहले गैर मदखूल मतहर में 1 तलाक़ दे और इसी तरह से वो दूसरे गैर मदखूल तहर में 1 तलाक़ दे और इसी तरह से वो तीसरे गैर मदखूल तहर में 1 तलाक़ दे और यूँ अलग अलग 3 तलाक़ें दे। सवाल नंबर 23, मुस्लिम दी फर्स्ट सोशियोलॉजिस्ट और अहद नबवी में निज़ाम हुक्मरानी के मुसन्निफ़ीन के नाम बताएँ। मुस्लिम दी फर्स्ट सोशियोलॉजिस्ट के मुसन्निफ़ हैं बिशारत अली कुरैशी। अहद नबी में निज़ाम हुक्मरानी के मुसन्निफ़ हैं डॉक्टर हमीदुल्लाह। सवाल नंबर 24,
الہ سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد کسی شوہر کا یہ قسم کھانا کہ وہ آج کے بعد اپنی بیوی کو اپنے اوپر طلاق بائن شدہ کی طرح حرام سمجھ کر اسے جنسی تعلقات قائم نہیں رکھے گا۔ چنانچہ ایسا شوہر اپنی بیوی سے 4 ماہ کی مدت کے دوران تک جنسی تعلقات بھی بحال کر سکتا ہے اور اپنی بیوی کو طلاق بائن ناقابل رجوع طلاق بھی دے سکتا ہے۔ نیز احناف کے نزدیک 4 ماہ کی مدت کے دوران اگر رجوع نہ کیا گیا تو خود بخود ہی طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ سوال نمبر 25، حقوق اولاد کے بارے ایک آیت قرآنی مات ترجمہ سنائیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ۔ سورہ نام آیت نمبر 151، اور اپنی اولاد کو غربت کے خوف سے قتل نہ کیا کرو، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں۔ سوال نمبر 26، اولاد ہونے کی صورت میں بیوہ کو اپنے محروم شوہر کے ترکہ میں سے کتنا حصہ ملے گا؟ 8واں۔ سوال نمبر 27، 2 مغربی اور 2 مسلمان علماء سیاست کے نام لکھیں۔ H.J. لاسکی، یہ مغربی سیاستدان ہے، اور دوسرا W. لوئس۔ مسلمان علماء سیاست ہیں ابو الحسن علی محمد بن حبیب المعروف الماوردی، دوسرا تقی الدین ابو العباس احمد المعروف امام ابن تیمیہ۔ سوال نمبر 28، نکاح کی اہمیت اور فوائد کے بارے میں ایک حدیث مات ترجمہ لکھیے۔ النکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی وتزوجوا فانی مقاصر بکم الامامہ۔ نکاح میرا طریقہ ہے، جس نے میرے طریقے پر عمل نہ کیا مجھ سے نہیں شادی کرو، کیونکہ میں تمہاری کثرت کے باعث امتوں پر فخر کرنا چاہتا ہوں۔ سوال نمبر 29، کفر سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد شوہر اور بیوی کا سماجی مرتبہ، یعنی خاندانی شجرہ کے حسب و نسب میں اور خوبصورتی اور تعلیم و تربیت اور پیشہ ورانہ نوعیت اور عمر کی سطح کے اعتبار سے ایک دوسرے کے لیے کافی ہونا۔ اصول کفو یا کفایت یہ مطالبہ کرتا ہے کہ سماجی مرتبہ یعنی شجرہ خاندان کے حسب و نسب اور تعلیم و تربیت اور پیشہ اور صحت اور حسن کردار اور پیشہ ورانہ نوعیت اور عمر کی سطح کے اعتبار سے نکاح کرنے والا مرد اور نکاح کرنے والی عورت آپس میں ایک دوسرے کے ہم پلہ ہوں۔ یہ محض اصول کفو ہے، شرعی حکم نہیں ہے۔ اسی بنا پر معاشرتی حسب و نسب اور تعلیم تربیت اور پیشہ ورانہ نوعیت اور عمر کی سطح میں عدم مساوات کی صورت میں بھی محض طرفین کی باہمی رضامندی سے نکاح کا انعقاد ہوتا چلا آ رہا ہے۔ سوال نمبر 30، بچوں سے مشقت لینے کے 4 اثرات بتائیں۔ تعلیم سے محروم ہو جانا، دوسرا کم سے کم اجرت ملنا، تیسرا فیکٹری کا فضائی آلودگی کا شکار ہو جانا، چوتھا اچھی غذا اور اچھے لباس سے محروم ہو جانا۔ سوال نمبر 31، والدین کے حقوق کے بارے میں ایک آیت قرآنی مات ترجمہ سنائیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23۔ اے سننے والے، اپنے والدین پر احسان کیا کر، ان کی کسی بھی بات پر احتجاج میں اف تک کا لفظ نہ بولا کر، اور ان دونوں کو کسی بھی صورت میں نہ ڈانٹ، اور ان دونوں سے میٹھی میٹھی باتیں کیا کر۔ ڈیئر ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز AQ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔